شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین ایک صوفی اور پنجابی شاعر تھے جو فقیر لاہور سے معروف ہیں۔ شاہ حسین لاہوری 945 ہجری بمطابق 1539 میں ٹکسالی دروازے لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ عثمان تھا جو کپڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ آپ کے دادا کا نام کلجس رائے ہندو تھا جو فیروز شاہ تغلق کے دور میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن والد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کا خاندانی نام ڈاڈا حسین تھا۔ ڈاڈا پنجاب کے راجپوتوں کی ایک ذات ہے۔ والد شیخ عثمان بفندگی یعنی کپڑے بنانے والے جلاحہ کے پیشے سے منسلک تھے، چنانچہ آپ محلے میں حسین جلاحے کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد شیخ عثمان ٹکسالی دروازے کے باہر راوی کے کنارے آباد ایک محلے میں رہائش پذیر تھے جو تل بگ کہلایا کرتا تھا۔ حضرت شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین تصوف کے فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھنے والے صاحب کرامت صوفی بزرگ اور ایک شاعر بھی تھے۔ وہ اس عہد کے نمائندہ تھے جب شہنشاہ اکبر مسند اقتدار پر متمکن تھا۔ شاہ حسین پنجابی زبان و ادب میں کافی کی صنف کے موجد بھی ہیں۔ وہ پنجابی کے اولین شاعر بھی تھے جنہوں نے ہجر و فراق کی کیفیت کے اظہار کے لیے عورت کی پرتاثیر زبان استعمال کی۔ شاہ حسین نے بے مثل پنجابی شاعری بھی کی۔ ان کی شاعری میں عشق حقیقی کا اظہار ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے ایک حصے میں شاہ حسین کی مادھو سے ملاقات ہوئی۔ مادھو ایک برہم زادے تھے۔ ان دو افراد کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ عوام شاہ حسین کو مادھو لال حسین کے نام سے جاننے لگے۔ گویا وہ دونوں یکجان ہو گئے۔ قربت کا یہ گہرا تعلق جو ان کے درمیان میں پیدا ہوا ان کی زندگی ہی میں بہت سی بدگمانیوں اور اختلافات کا باعث بن گیا۔ ہندوستانی تصوف کے ماہرین جان سبحان لکھتے ہیں کہ ایک ہندو لڑکے اور مسلمان فقیر کا یہ انتہائی قریبی تعلق ان کے معاصرین کے نزدیک قابل شرم ہونے کی وجہ سے قابل اعتراض کردار کا مظہر تھا، جبکہ جان سبحان ان دو افراد کی درمیان میں تعلق کی اس ناقابل صبر کشش کو عشق قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح پنجابی تاریخ دان شفیع عاقل مادھو اور شاہ حسین کے اس تعلق کو لامحدود محبت کہتے ہیں، اور اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے زبان و بیان کے وہی پیرائے اختیار کرتے ہیں جو عام طور پر مرد اور عورت کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ مادھو سے شاہ حسین کو پیار تھا اور خود مادھو بھی ان کو چاہتے تھے۔ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ شاہ حسین مادھو سے کسی صورت جدا ہونے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ ادب کے میدان میں اکبر اعظم کا دور بڑے بڑے نابغوں کے لیے مشہور ہے۔ چنانچہ حسین کے بامؤثر ایک طرف فیضی، نظیری، عرفی اور خان خانہ تھے تو دوسری طرف غالباً داستان ہی رانجھے کے پہلے پنجابی شاعر دامودر بھی تھے۔ ہندی اور بھکتی ادب میں بھی محرم نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن ذہن نشین کر لینے کی بات یہ ہے کہ شاہ حسین نے مرکز حکومت سے دور رہ کر بھی ادب کے میدان میں اپنا ممتاز مقام پیدا کر لیا۔ چنانچہ مختصراً یہاں ان کی اولیاتی درج کی جاتی ہیں۔ پنجابی میں وہ کافی کی صنف کے موجد تھے۔ پنجابی کے وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے
ہجر و فراق کی کیفیت کے اظہار کے لیے عورت کی پرتاثیر زبان استعمال کی۔ سب سے پہلے داستان ہیر رانجھے کو بطور عشق حقیقی کی تمثیل اپنے شاعری کلام میں سمویا۔ اپنے پیشے بافندگی کے روزمرہ کے استعمال کی اشیاء اور آلات کو مثلاً چرخہ، سوت، تانا بانا وغیرہ کو صوفیانہ اور روحانی معنی پہنائے۔ پنجابی کو ایسے مصرے، تشبیہات اور موضوعات دیے کہ ان کے بعد آنے والوں نے یا تو ان کو اپنی طرف منسوب کر لیا یا ان پر طبعاً آزمائی کی۔ مثلاً رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی۔ لاہور میں برس ہاں برس تک درویشانہ رقص اور سرود کی محفلیں آباد کرنے کے بعد یہ درویش 1599 عیسوی میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ان کی قبر اور مزار لاہور کے شالیمار باغ کے قریب باغبان پورہ میں واقع ہے۔ ہر سال میلہ چراغاں کے موقع پر ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ مادو ان کے بعد 48 سال بعد تک زندہ رہے اور انہی شاہ حسین کے برابر میں ایک مقبرے میں دفنائے گئے۔ یہ مزار آج تک عقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد کا مرجع بھی ہے کہ یہاں جدا نہ ہو سکنے والے دو ایسے عاشقوں کی قبریں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسی طرح ایک ہیں جیسے زندگی میں ایک تھے۔ تو جناب یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ان کی پیار کی داستان اور لوگوں کے تلخیہ الفاظ اور لوگوں کے اختلافات ان کے اوپر کیے گئے، تو ان کی زندگی کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا اور ان کے دونوں کی پیار کی جو کہانی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتائی۔ لوگوں نے بڑے غلط سوالات ان پر اٹھائے۔ تو یہ مادو لال حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آپ کو کیسا لگا اور آپ کو ان کی ہسٹری کیسی لگی؟ میں نے آپ کو اس کی ہسٹری بتائی اور دونوں کی حضرت شاہ حسین اور مادو لال کی جو میں نے آپ کو ہسٹری بتائی اور ان کو کیوں مادو لال کہا جاتا ہے میں نے یہ بھی آپ کو بتایا۔ اس ولاگ میں آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔